ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کے حمد و ثنا کبریاء الہی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب زیبہ ہے جس نے ہمیں رات کو پیدا فرمایا اور بے شہادت و سلام ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اس میں گرامی پر مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران صاحب، نوجوان دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج تاریخ 18/11/1435 کے مطابق 18 اپریل سن 2014 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میں آپ حضرات کی خدمت میں اصلی اور نقلی پیر کے بارے میں کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سماج اور معاشرے کی اس برائی کا آپریشن کرنے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی آنکھوں کو کھولنے اور قرآن و سنت کی روشنی میں انہیں چند نصیحتیں اور ہدایات دینے اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اصلی اور نقلی چیزیں اس دور میں کثرت کے ساتھ پائی جا رہی ہے اور پائی جا رہی ہے، اور جن کی شناخت اور جن کی پہچان کے لیے لوگوں کے ہاں ایک معیار بھی موجود ہے کہ یہ مال اصلی ہے، اس کی پہچان کیا ہے، یہ مال نقلی ہے، اس کی پہچان کیا ہے. پچھلے زمانے سے سونار ہوا کرتے تھے، ان کے پاس کھرا سونا اور کھوٹا سونا ماپنے کا اور سمجھنے کا ایک آلہ ہوا کرتا تھا، اس سے وہ سمجھتے تھے یہ سونا کھرا ہے، یہ سونا کھوٹا ہے. آج کے دور میں پڑھا لکھا طبقہ پڑھنے لکھنے کی طرف جا رہا ہے. آج کل مالوں کو کمپنیوں کے برانڈڈ سے پہچانا جاتا ہے، ان کی مہر سے پہچانا جاتا ہے، ان کے لوگوں سے پہچانا جاتا ہے، ان کی تحریروں سے پہچانا جاتا ہے. جس مال کے اوپر لکھا ہوا ہے میڈ ان چائنا، یہ سمجھ جاتا ہے آدمی کی یہ مال ڈپلیکیٹ ہے. جس کے اوپر لکھا ہوا ہے میڈ ان جاپان یا میڈ ان فرانس یا میڈ ان امریکہ یا میڈ ان جو بھی، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب یہ مال اصلی ہے، اس ملک کا ہے. یہ سب مالوں کے تعلق سے بھی تھا. اور پچھلے زمانے میں اس دور میں مالوں میں کثرت کے ساتھ ڈپلیکیٹ کی ملاوٹ ہوئی، تقلیدی مال زیادہ چلنے لگا. لیکن ایسا نہیں کہ انسانوں میں اصلی اور نقلی نہیں ہوتے، بلکہ انسانوں میں بھی اصلی اور نقلی تھے. اسلام میں بھی اصلی اور نقلی جعلی اسلام اور اصلی اسلام کے حاملین موجود تھے، پہلے بھی اور آج بھی موجود ہیں، اور یہ سلسلہ شاید قیامت تک جاری رہے. پہلے بھی اصلی مسلمان موجود تھے، نقلی مسلمان بھی موجود تھے. اصلی مسلمان، اصلی مومن، نقلی مومن پہلے بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا. کیوں؟ آپ سوچتے ہوں گے کہ مسلمانوں میں اصلی اور نقلی کیسے بیان؟ مسلمانوں میں زیادہ اس لیے کہ حضرت شیطان مردود اللہ رب العزت سے اجازت لے کر کے آئے ہیں کہ کچھ ہمارے بھی شاگرد بنیں گے
کچھ لوگوں کو فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، جب تو نے مجھے مردود بارگاہ قرار ہی دے دیا، سجدہ نہ کرنے پر تو نے مجھے اپنے دربار سے مردود قرار دے دیا، تو وہ کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو یاد رکھ اے بات پروردگار، میں تیرے بندوں کے لیے تیرے صراط مستقیم پر آ کر کے بیٹھوں گا اور میں انہیں گمراہ کروں گا، آگے سے بائیں سے پیچھے سے بائیں سے ہر طرف سے آگے گمراہ کروں گا۔ تو کچھ جو ان کے شاگرد بن کے حضرت ابلیس لعین مردود کے، تو وہ پہلے اصلی مسلمان تو نہیں ہو سکتے، وہ تو ڈپلیکیٹ ہوں گے، نقلی ہوں گے، وہ اپنے ساتھ جہاں اس کا اپنا مسکن ہوگا، جہاں اس کا اپنا ٹھکانہ ہوگا جس کو جہنم کہتے ہیں، وہاں وہ جائے گا، وہ بھی آدمی اس کے ساتھ جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، اے میرے حبیب جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو کافر ہو گئے، چاہے آپ انہیں عذاب الہی سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے والے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ یہاں دیکھو اصلی اور نقلی کا فرق اللہ بتا رہا ہے۔ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، سب کے اوپر ایمان لائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، حالانکہ وہ مومن کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، کہتے ہیں رسول اللہ پر ایمان لائے، کہتے ہیں بھی یوم آخرت پر ایمان لائے، لیکن در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، جو مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور کرنا اللہ کے اس فرمان پر، اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ جو اصلی مومن ہیں، جو اوریجنل مومن ہیں۔ يخادعون الله والذين آمنوا، ان کو جو ایمان ہے ان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لیکن نہ یہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ مومنوں کو، یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ان کو علم نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ خود کو دھوکہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خود کو بہت سیانے بن رہے ہیں، خود کو بہت ہوشیار بن رہے ہیں، خود کو بہت چٹنگ بار بن رہے ہیں، خود کو مال دولت ریل پیٹ کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں خود، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو الو بنا رہے ہیں، ان کو الو بنا ان کی جیبوں میں ڈال کے ڈال رہے ہیں، ان سے مال لے رہے ہیں، خود کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور خود کو یہ سمجھتے ہیں کہ خلاص ہم کامیاب ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہے، یہ ان کا صرف خیال کام ہے، بلکہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض، ارے ان کے دلوں کے اندر تو مرض ہے، بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کی بیماریوں کو اور زیادہ فرماتا ہے، اور چلو بڑھتے رہو آگے، بڑھتے رہو بیٹا، چلو چلو آگے چلو، کہاں تک جا ہے؟ فزادہم اللہ مرضا۔ ہاں میرے عزیزوں، میرے دوست اور بھائیوں، پوری یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی چند آیتوں کے بعد کی آیتیں ہیں، پہلے رکوع کی، دوسرے رکوع کی، آپ اگر اس کو پڑھیں گے پورا تو آپ بھی سمجھ میں آئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے بہت خطرناک عذاب، بہت خطرناک عذاب ہے ان کے لیے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ ہماری صفوں میں، مومنوں کی صفوں میں بیٹھ کر ہم ایمان لائے، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسول پر ایمان لاتے ہیں، ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور دھوکہ دیتے ہیں مومنوں کو۔ دلوں کے اندر کجی ہے، دلوں کے اندر کدورت ہے، دلوں کے اندر شرک ہے، دلوں کے اندر خدا ہے، دھوکہ ہے، مال و دولت کی حوث اور حرص ہے، کسی نہ کسی بہانے سے مال کمانے میں۔ یہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جن کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھا دیا۔ اللہ رب العزت نے جن پردوں میں وہ چھپے ہوئے تھے ان کی علامتیں بتائیں، ان کی نشانیاں بتائیں، پردہ اٹھا دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول
نام بھی دیکھو عبداللہ تھا، نام کیا تھا بولو؟ جوگندر سنگھ نہیں تھا، ہاں رام داس سومناتھ فلانا نام نہیں تھا، نام کیا تھا بولو؟ عبداللہ، مسلمانوں کا نام۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن جب منبر پر تشریف لاتے اور آپ منبر پر بیٹھتے، اذان ہوتی خطبے کی، اور تب اس نے کہ اللہ کے نبی کھڑے ہو کر کے خطبہ میں عبداللہ ابن ابی بن سلول کھڑا ہوتا تھا نیچے اور لوگوں سے کہتا تھا کہ اے لوگوں سنو، میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے رسول ہیں، اے لوگوں سنو، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرمانبرداری کرو، اگر اس رسول کی فرمانبرداری نہیں کرو گے، اطاعت نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یاد رکھو۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں ہمارے دل کٹ کٹ جاتے تھے، ہم ہمیں غصہ آتا تھا، لیکن ہم کیا کریں؟ کیوں؟ کہتے تھے ہم جانتے تھے یہ خبیث منافق ہے، یہ منافق ہے، منافقت کرنا ہے، لیکن کیا کریں؟ ہم مجبور تھے، اللہ کے نبی خاموش تھے، اللہ کے نبی کچھ نہیں بولتے تھے، اور ہمیں رشک ہوتا تھا اس کی قسمت پر، اس کے تقدیر پر کہ یہ وہ شخص ہے جو ہمارے نبی سے پہلے کھڑا ہو کر کے تقریر کرتا ہے، بولتا ہے، کتنا اعلیٰ ہے، کتنا آقا ہے، کتنا مقام ہے اس کو، کتنا بلند درجہ اس کو حاصل ہے۔ لیکن فرماتے ہیں غزوہ احد کے دن جب یہ 300-350 مسلمانوں کو، بنا مسلمان مجاہدین کو ہمارے سے کاٹ کر کے واپس ہوا مدینے کے اندر، اور اصلی مسلمان غزوہ احد میں کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، یہ راستے ہی سے پھاٹا مار دیا، کہا نہیں مدینے کے اندر سے لڑا جائے، ہم مدینے میں بیٹھ کر کے لڑیں گے، مدینے سے باہر ہماری ماں بہن بیٹیاں ہیں، آخر کفار پیچھے سے آ گئے تو ان کے اوپر حملہ ہو جائیں گے، اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ اگر لڑنا ہے تو مدینے کے اندر سے لڑو، احد کے پہاڑی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، مدینے سے مت نکلو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے سب سے مشورہ دیا تھا، اکثر مسلمانوں کی رائے تھی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ ہم مدینے کی بستی میں بیٹھ کر نہیں لڑیں گے، بلکہ مدینے سے باہر احد پہاڑی کے پاس جا کر کے لڑیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ سب کے سب لوگ مدینے کی بستی سے باہر نکل کر اور احد کے پاس چلو، وہاں جنگ ہوگی۔ لیکن یہ بیچ میں 300-350 آدمیوں کو لے کر کے پلٹ آیا، دھوکہ دیا اس خبیث نے، دھوکہ دیا اس مردود نے، اور منافق کا کام ہی ہے دھوکہ دینا۔ ہمارے ساتھ تمہارے ساتھ جب تک رہیں گے، لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھیں گے، مسلمان بنے رہیں گے، اور جب موقع آئے گا کفر کو کاٹنے کا، موقع آئے گا کفر کو سبق سکھانے کا، موقع آئے گا کفر کو درس دینے کا، موقع آئے گا کفر سے بائیکاٹ ہونے کا، رب کی قسم ہے وہی اپنی جماعت لے کر کے الگ ہو کر کے کفر کی گود میں جا کے بیٹھ جائے گا۔ ہاں نہ کرنا، ٹوپی پہن لو، امامے پہن لو، صحابے پہن لو، یہ چادریں اوڑھو، ہم تو آدمی کی دیا اور آدمی کے بھیک پر جی رہے، کھا رہے، پی رہے، ماں باپ پیر چھوئیں گے، سر چھوئیں گے، ہر چادر کی گود ہوئے، یہ منافق یہ ہر دور میں رہے گا۔ یہ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ ہر دور میں رہیں گے اور آدمی رہیں گے اور قیامت تک رہیں گے۔ لیکن اے مومنوں، اے اصلی مسلمانوں، تم تو بیوقوف نہ بنو، تمہیں تو اپنی آنکھوں سے پردے، قرآن و سنت، تمہیں تو اپنی آنکھوں سے پردے ہٹانے چاہیے، تمہیں تو اللہ اور اس کے رسول نے قرآن اور سنت کا چشمہ دیا ہے، اس سے پہن کر کے کم از کم پہچانے کی تو کوشش کرو۔ ہم تو تمہیں بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اصلی کیا ہے، نقلی کیا ہے۔ اس دن حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہو گئی اور پھر جمعہ کا دن آیا اور پھر وہی منظر آیا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، مؤذن نے اذان دی، ابھی اللہ کے نبی خطبہ کے لیے کھڑے نہیں ہوئے تھے، عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین کھڑا ہوا، کہتے ہیں جیسے ہی کھڑا ہوا ویسے ہی وہ اٹھا پڑا اور فرماتے تھے محنت کے درمیان ہو گئے کہ آپ بڑے ہوتے جائیں گا، اب آئندہ تو اس جگہ پہ کھڑے ہو کر میرے حبیب کے سامنے ایک کلمہ بھی بولے گا تو تیری گردن ہوگی اور محمد رسول اللہ کا قدم۔ اب تیری منافقت ظاہر ہو چکی ہے، تیری منافقت غزوہ احد میں ظاہر ہو چکی ہے، اب میں اپنے نبی کے سامنے تجھے بولنے بولو نہیں دیا۔ اس دن یہ معاملہ ختم، پیارے نبی بھی خاموش، لیکن محبت کرنے والوں، محبت کرنے والے نبی سے
دے دیں گے، اس وقت بھی جان دینے کے لیے تیار تھے، آج بھی اور انشاءاللہ قیامت تک۔ نبی کی آواز پر کسی امتی کی آواز کو بلند ہونا گوارا کر سکتے، اللہ اور اس کے رسول سے کسی کی قلم کو بڑھنے دینا گوارا کر سکتے، حدیث میں چاہے گلا کر جائے رن کر جائے، لیکن جھنڈا اگر بلند رہے گا تو کس کا؟ مدنی تاجدار حضرت محمد رسول اللہ۔ یہ جھنڈی جھنڈی نہیں جو آپ دیکھ رہے ہو، نبی کی آمد مرحبا سبحان اللہ، نبی کی آمد، یہ پیٹ بھرو نعتیں بیچ بیچ کر، آوازیں بیچ بیچ کر جتیاں وصول کرنے والے مبتدعہ خوش مشرکین اللہ تعالیٰ نے ہدایت، یہ ہے منافقین کی۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے جعلی نقلی اس دور میں بھی تھے، نبی کے دور میں بھی تھے، اصلی بھی تھے اور نقلی بھی تھے، اس دور میں پہچاننا آسان تھا، آج کے دور میں اصلی اور نقلی مسلمانوں کا پہچاننا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسی زمانے میں روتے تھے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ سے رونے کی وجہ پوچھی نہیں تو کہتے تھے کہ جب نبی تھے تو ہمیں تو یہ علم ہو جاتا تھا کسی نہ کسی طرح سے، ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ منافق ہے، آج تو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کون اصلی مومن ہے کون منافق ہے۔ اس لیے رو رہے ہیں کہ ہماری صفوں میں بیٹھ کر ہماری ہی جڑیں کھودنے والے، کلمہ پڑھ کر کے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں ہی کو ذبح کرنے والے، قتل کرنے والے موجود ہیں، ہم کو پتہ نہیں ہماری صفوں میں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اس لیے آپ معاملے کی نازکیت کو، معاملے کی خطرناکیت کو اچھی طرح سے سمجھیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ آج بھی منافقین ہماری صفوں میں موجود ہیں، اور آج بھی منافقین کا قرہ اور ہم سے اچھے اسلوب، ہم سے اچھے انداز، ہم سے اچھی زبان، ہم سے اچھے لباس، ہم سے اچھے مال و دولت، ہم سے اچھی چیزوں، ہم سے اچھے چیزوں، ہم سے بہت آگے وہ ہیں، منافقین موجود ہیں اور دنیا کے اندر منافقت پھیلا رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کے دین سے لوگوں کو بغاوت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ وہ اصلی نہیں بلکہ وہ نقلی اور جعلی مسلمان ہیں، وہ جعلی لوگ ہیں۔ اور اب اس میں ایک اور طبقہ اوپر آیا ہوا ہے جس کو پیر کہا جاتا ہے۔ پیر کا لفظ یہ فارسی کا لفظ ہے، آپ کو پتا ہے دن کا نام ہے، سوموار، اتوار اور سوموار۔ سوموار کو کیا کہا جاتا ہے؟ پیر بھی کہا جاتا ہے، پیر فقیر مانگنے والوں کو بھی فقیر کہا جاتا ہے۔ پیر فارسی کے اندر پیرانہ سالی، بڑھاپے کو کہا جاتا ہے۔ اس کا عربی میں کوئی معنی نہیں، اس کا عربی میں اگر معنی لیں گے تو ضعیف، کمزور، اس کو کہتے ہیں پیر۔ جیسے نماز ہے، عربی میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صلاۃ۔ روزہ اردو میں کہتے ہیں، عربی میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صوم ہے کہ نہیں؟ ایسے پیر اس کا کوئی لفظ عربی میں موجود نہیں ہے، یہ پیر ہمارے۔ اب یہ معنی لغت اور ڈکشنری میں جہاں دن کا بھی ہے، جہاں بڑھاپے کا بھی ہے، وہیں بزرگ کے بعد بڑھاپا بزرگ کو بھی کہتے ہیں، جو بڈھا ہو جاتا ہے، بڑے بزرگ آدمی ہے بھائی، بڈھے آدمی پیر ان کو بھی، لیکن تھوڑا سا اور ترقی کرتے ہیں بزرگیت کے معنی کو۔ پیر اب جب بولا جاتا ہے تو نہ ہی یہ دن تو سمجھ میں آتا ہے، آدمی سے دن ہے جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں پیر کا دن ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن وہ بزرگ کے معنی میں ہے۔ لیکن جب آج پیر بولا جاتا ہے تو یہاں جتنے بھی بیٹھے مسلمان ہیں، میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، سب کے دماغوں میں، ایک دو سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، سب کے دماغوں میں پیر کا مطلب آتا ہے۔ پیر کا مطلب کیا آتا ہے؟ جو گلوں میں تسبیحیں اسبیحیں لٹکائے ہوئے ہو، امامے پگڑے ہرے پیلے نیلے سترنگی پترنگی چنگرنگی تین رنگی باندھے ہوئے ہو، ہاتھ میں موٹی موٹی تسبیحاں ہوں، کسی کی مونچھیں لمبی ہوں، آنکھ سرخ سرخ ہو یا نہ ہو، داڑھیاں ہوں یا داڑھی نہ بھی ہو، ایسے بھی پیر ہیں، داڑھی والے بھی پیر ہیں۔ کوئی عورتوں کا لباس بنا کر کے پیر بنا ہوا ہے، کوئی گھنگرو باندھے ہوئے گھنگرو والا پیر ہے، کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں مختلف پیر ہیں، دھوتی پہننے والے پیر ہیں، دھوتی پہننے والے بھی پیر ہیں۔ بادشاہ عالمگیر کے زمانے میں حیدرآباد کے اندر ایک بزرگ تھے، وہ دھوتی آج بھی شہر کا نام، اس بستی کا نام حیدرآباد کے اندر مراد نگر یا اس طرح کوئی بستی کوئی محلہ ہے، اس میں ان کا مزار ہے جن کا نام ہے شاہ دھوتی شاہ، حضرت دھوتی شاہ، ان کا مزار حیدرآباد کے لوگ جانتے ہوں گے۔ جناب وہ دھوتی پہنا کرتے تھے اور انہوں نے عالمگیر بادشاہ مسلمان، اس نے کہا میں یہ
काफिरों की अलामत है, धोती को पहनते हो, छोड़ो कहा तुम हमारी धोती खींच लो, खोल लो अगर तुम्हारे पास ताकत। बादशाह ने धोती खींचना शुरू करी तो वो धोती ना द्रौपदी की साड़ी हो गई, द्रौपदी की साड़ी हो गई, द्रौपदी की साड़ी। जिस तरह अर्जुन ने अपने भाइयों से कहा थे इसकी साड़ी नंगा कर इसको, हमने इसको जुए में जीता है, सट्टे में जीता है, इसको नंगा कर। उस दिन इसने बड़ी बड़ी बातें करी थी, जब बात सुखा रही थी छत के ऊपर खड़े होकर के, तो मैंने इसको देखा था, बड़ी खूबसूरत थी, नंगा कर। और जब साड़ी खींचे जाने लगी, खींच रहे ऐसी, सारे थक गए, द्रौपदी की साड़ी खत्म। ऐसे ही हजरत की धोती भी खत्म हुई, तो मरने के बाद उनको हजरत धोती शाह कह दिया गया। ये वही थी, ये पीर, मैं पीरों की बात बयान कर रहा हूँ। और आप सोचोगे मैं आज कुछ पेपर ऊपर नहीं लाया, मैंने कहा यार अपने घर की बात बयान करनी है तो पेपर की क्या जरूरत है। यहाँ तो सब पूरा दिमाग के अंदर खजाना भरा हुआ, क्योंकि मैं उन्हीं पीरों के जल्दनों से, पीरों के झुरमुटों से निकला हुआ एक पीर मैं भी हूँ। मेरे भी पैर चूमे जाते थे, मेरे भी घुटने चूमे जाते थे, जनाब हाथ चूमे जाते थे। हाँ, इनमें कितने लोग थे आप लोगों में उस जमाने में। तो ये मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये पीर जो होते हैं, पीर मैं कहूंगी इसका तो इस्लाम और शरीयत में कहीं कोई नामो निशान भी नहीं है बात क्या, लेकिन ये असली और नकली पीर कहने के ऊपर आई है, क्योंकि आजकल मीडिया के अंदर इसके ऊपर काफी बहस हो रही है, डॉक्टर्स भी बैठ रहे हैं, स्कॉलर्स भी बैठ रहे हैं, क्योंकि अब इनका मामला बड़ा आगे जा रहा है। बड़े शरीर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में इनकी तो जनाब अली क्या कहते हैं खूब हरियाणा है, जिसको चाहा जो चाहे। अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले की बात है, हमारे ही बड़े शरीर ही के किसी मुल्क के अंदर की खबर है ये कि आपको पता चला होगा कि एक पीर ने किसी लड़के से कह दिया, 16-18 साल का बच्चा था, लड़का था, कि तेरे घर में खजाना है। उसने अपने घर को खोदना शुरू किया, 8x10 का रूम था, खोदते 15 दिन से मट्टी अंदर ही माँ बाप बहन भाई सब मिले, और आखिर में वो बेचारा अंदर जाकर बच्चा 18-16 साल का वो खोद ही रहा था कि ऊपर से मिट्टी का तोदा गिरा, उसी मट्टी के नीचे से पुलिस लगी है, सब लगे हैं निकालने के लिए, लेकिन निकाला किसने कहा? पीर ने। पीर साहब ने कहा कि इसके नीचे खजाना, यानी अगर आप देखें, अगर वो पीर बता दे खजाना है तो पीर है, निकल गया तो असली, नहीं निकला तो बोलो। हमारे यहाँ लखनऊ के अंदर, लखनऊ के अंदर भी यारों के यहाँ भी पीर होते हैं ना, उनके यहाँ भी, हमारे यहाँ पीर होते हैं, उनके यहाँ साधु संत होते हैं, आप क्रिश्चियनों के यहाँ सेंट होते हैं। उसने कह दिया कि पता नहीं 1.5 मीटर कितने जो है सोना नीचे दफन है, उसकी भी हमारी हुकूमत ने, जो इंडिया की हुकूमत ने खुदाई करना शुरू की। क्या हुआ नतीजा? मेरा ख्याल है दुनिया जानती है, टाइटैनिक कुछ नहीं, वो कूल बंदर की तरह से ये ऐसे ही होते हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे केसेस, हमारी माएँ बहनें चल के इनके दरवाजों पर, इनके आस्थानों पर इन्होंने खानकाहें बनाई, इन्होंने आस्थाने बनाए हैं, इन्होंने इस्लाम का नाम दिया हुआ। जिस तरह गैर मुस्लिमों में उन्होंने साधु संतों का लिबास ओढ़ा हुआ है, इसी तरह हम मुसलमानों ने, इन पीरों ने बाकायदे इस्लामी इबादत, पगड़ियाँ, अमामे, साफे, ये सब जो है क्या कहते हैं ओढ़ करके बैठे हुए होते हैं। कोई चूड़ी पहने हुए है, कोई जो है मुख्तलिफ रंग में, मुझे कहने की जरूरत नहीं। हम आज ये रिपोर्ट पढ़ रहे थे इंटरनेट पर, लाहौर में के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बता दें लाहौर के अंदर सिर्फ 5000 अड्डे ऐसे हैं जो सिर्फ पीरों के, 5000, और वो अड्डे अलग जो घरों के अंदर मौजूद हैं, जो अंदरूनी तौर पर होते हैं अलग। इसी तरह हिंदुस्तान, दिल्ली है, बड़े बड़े शहरों में, बॉम्बे है, और यहाँ तक कि यूरोप अमेरिका तक के पहुंच गए। अखबारों में देखिए, मासूम कदमों में, किसी की बेटी बहन आपके कदमों में, जिसको चाहते हैं, तावीज, गंडे, काला इल्म, काला जादू, ये वो, फलाने बाबा, ढगाने बाबा, पंजाबी बाबा, बंगाली बाबा, जो है राजस्थानी बाबा, इन फलाने बाबा, मुख्तलिफ बाबाओं के नाम से जो है खूब एडवर्टाइज कर रही है मीडिया भी, खूब चुटकियां ने चटखारे ले लेकर के इनको फरोग देती है। क्यों? इसलिए कि इसमें इनको ऐड के पैसे मिलते हैं, पैसे मिलते हैं एक आदमी से, पहले ऐड देता है वो, हाँ हम तुम्हारा मुकद्दर बना देंगे, तुम्हें रोटी चाहिए, तुम्हें शादी करना है, मुकदमे में हाथ, तुम्हारी किसी से दुश्मनी है, किसी का पाँव तोड़वाना है, किसी को खत्म करवाना है, हमसे राब्ता करो। पहली कार होगी, दूसरी कार होगी, तीसरी कार होगी, कारों के जरिए से तुम्हें एड्रेस ले लेंगे। अच्छा ठीक है, हमने आपका काम कर दिया, वैसा करो, कल कार करना, कल तो आप टेलीविजन पे कार नहीं करोगे, कल तो उसके ऊपर कार करोगे। अब उसके आदमी लगे हुए हैं, काला यहाँ साहब, अच्छा देखो हमने रात को वकीलों के हवाले आपका केस कर दिया है, आप कल आइंदा सुबह को
بدل کے نشانہ سب کچھ دیکھ بات کو پہنچ جاتا ہے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اللہ انہیں ہدایت دے. کہیں نظر سے تانے ملے کہ حصہ سے لڑے ہوئے, کہیں شوہر نے کوئی تماشا پیار سے لیا, دشمنی کے دل مار کیا, کہیں کوئی لفڑا ہوا, گھر سے پہنچ گئی خبیث تیروں کے پاس, اور پہنچ کر کے پیسہ ایسا ہو گیا کیسا ہو گیا. اب وہ سمجھ گیا اپنی عزتیں بھی مجھ جائیں گا. جہاں جہاں تو سب پتا ہے. ایک بستی میں ایک بس اللہ کی قسم بتا رہا ہوں مجھے, اور یہاں بیٹھے ہیں مجھے بتانے والے, میں دیکھ رہا ہوں ان کو, میں نام نہیں دوں گا. ایک بستی میں ایسے بھی پیر ہیں باقاعدہ ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور جناب یعنی کیا کہتے ہیں پجامے لٹکے ہوئے ہیں, نعرے بجے ہوئے ہیں, پجامے لٹکے ہوئے ہیں چاروں طرف. آپ باہر وہیں سے باقاعدہ سب کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, ٹیلی فونوں کا زمانہ ہے, سب کچھ ہے. جناب یعنی حضرت کو پتہ ہو جاتا ہے جیسے ہی وہ عورت اندر پہنچی, 1 2 3 قدموں کے بعد اگر بتیاں ڈوبان خوب منظر بنا کے رکھتے ہیں جناب یعنی کہ آپ تو دیکھیں وہاں باقی کون سی دنیا میں پہنچ گیا, آپ دوسری دنیا میں پہنچاؤ. اب جیسے ہی دروازے کے اندر وہ عورت آئی, اندر پہنچی, اب یہ بڑے بڑے زلفیں بڑے بڑے بال پی کر کے گردلے بیٹھے رہتے ہیں, نشے کر کے. آپ اٹھائی کر کے اٹھائی, ہاں بیٹی کیا بات ہے, تیرے ساتھ یہ ہو رہا ہے مجھے پتا ہے. حضرت کو پتا ہو گیا, اس کو نہیں پتا غریب بیچاری کو کہ باہر ہی پورے احوال تمہیں نوٹ کروائیں کہ حضرت سے کیوں ملنا ہے, کیا ضرورت ہے, کیا بات ہے. ارے اس نے ادھر سے تو تیرے پہنچنے سے پہلے اسے اس بار مجھے نہیں چھٹی ہے. ہاں ٹھیک ہے, نعرے کھول, نعرے کھول. اب آپ اگر بیچاری شریف ہے نیک ہے تو وہ تو وہیں کھڑی ہو جائے گی. مردود کہیں کا خبیث شیطان لڑے یا بھتاری کے اڈے کو کیا ہوا, تو یہ کیا کروا ہے, کیا دینا ہے. ارے بیبی تیرا تھا, دیکھ نہیں رہی ہے دیواروں پہ لگے ہوئے نعرے, اس کی گرہیں کھول, جتنی گرہیں کھولے گی تیری مصیبتیں اتنی زیادہ. اب بیچاری کھسیا گئی, اور اگر ایسی ویسی ہے چلتی بڑھیا بیچاری پھر تو نعرے نہیں کھول کے ویلکم ہے تو رکھ ہو جائے گی. آؤ جو سا ہوتا یہ نہیں سمجھ میں آئے. ایک ہیلے نہیں بے شمار بہانے, اور ہم بول رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہوگی کہ یار یہ بولے بول رہا ہے, یہ جھوٹ بولتے ہیں. ہمارے پیر صاحب ایسے نہیں ہیں, ہمارے پیر صاحب ایمان مجمل ایمان مفصل بتاتے ہیں. ہاں کہتے ہیں اللہ کی مانو, رسول کی مانو, اس کے بعد ہماری مانو. یہ بیوقوفوں, اللہ رسول آڑ ہیں, اللہ رسول کا نام نہ لے تو تم لاؤ کرنے کا بات ہے. تم عورتوں ٹیلی ویژنوں کے باقاعدے پکچروں نے بھی اپنی ایڈورٹائز شروع کری ہوئی ہے. ہاں کیا ہوا, ہارٹ اٹیک تھا, کیا ہوا فلانے ڈاکٹر سے, کیا ہوا علاج نہیں ہوا, پھر کیا ہوا فلانے پیٹر آئے, کیا ہوا پھر ان کے پاس آئے, پھر کیا ہوا دعا دبائی, پھر کیا ہوا شفا کس نے دی, یسوع نے دی. یسوع عیسیٰ مسیح زندہ باد, عیسیٰ مسیح کے نعرے. پھر بھی میں کہتا ہوں اچھے ہیں تو تم نبی کا نعرہ لگاتے ہیں جو جنتی. یہ تو پتہ نہیں کن چیزوں میں نعرے لگاتے ہیں جو کرنا ہم مسلمان بھی لاتے ہیں. میرے بھائیوں سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو, وقت نہیں میرے پاس آ رہا, یہ اتنا کافی. یہ آپ کے سوچیں کہ یہ جادو یا یہ کوئی علم ہے, یا جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں روحانی علم, یہ نہ روحانی, یہ روحانی نام دیا گیا ہے. یاد رکھو یہ شیطانی علم ہے, یہ روحانی علم شیطانی علم ہے. اور اس موضوع پر میری تقریباً کئی کیسٹیں موجود ہیں الحمدللہ, تقریر کی آڈیو ویڈیو, جنات کی حقیقت, جادو کی حقیقت, جادوگروں کی حقیقت, ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. ان کو سن لو, سن کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرو, تعصب نہ کرو. اور اسلام کے اندر یہ پیری, یہ مریدی, یہ درگاہ, یہ مزار, یہ شدے, یہ عمل, یہ چبوترے, اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں. کل میں ایک ویڈیو دیکھا, ہندوستان کا ایک نیتا ہے جس نے گجرات کو کربلا بنا دیا تھا, اور گجرات میں جو ہوا سو آپ سب جانتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ آج وہی گجراتی مسلمان کے پیر چھونے کے لیے جا رہا ہے. مولوی لوگ انہیں شال اور کاج اڑائے جا رہے ہیں, بے غیرتی کی انتہا, کچھ نہیں جو ہوتی. آدمی کب دکھ جائے, کب منافقت کا شکار ہو, کچھ نہیں کہا جا سکتا. اللہ کل وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ٹوپی تو نہیں پہنی. ٹوپی کون سی بات ہے, ہم نے تو مزار شریف کی چادر تو بڑے احترام سے ہم نے ڈال دی,
ہم نے کہا بڑی اچھی بات بتا رہا ہے. کہا یہ بھی تو اسلام ہے. سوچیے قبروں کی چادروں کو اسلام بتلا کر کے وہ ایک لیڈر دنیا والوں کو یہ شعور دے رہا ہے. یہ وہی شیطان ہے کہ شیطان ٹوپی کہیں نہ کہیں اس کا ذکر آپ کو قرآن آپ کو حدیث میں یا مسلمانوں کے ہم مل جائے گی. کسی بھی شکل کی ٹوپی ہو, کوئی ضروری نہیں کہ گول ٹوپی ہو. بھائی جناح قید بھی ہے, رام پوری قید بھی ہے, آپ کو کشمیری قید بھی ہے, آپ کو مختلف ٹوپیوں کے مختلف نام ہیں. ہر آدمی ہر استعمال کرتا ہے. کوئی کیا کہتے ہیں مارواڑی کو بھی استعمال کرتا ہے, کوئی جو ہے کشمیری کو بھی استعمال کرتا ہے, کوئی جناح قید استعمال کرتا ہے, کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں رام پوری قید استعمال کرتا ہے, کوئی کچھ. اس کا اسلام سے کوئی رشتہ اور کوئی تعلق نہیں ہے. ٹوپی شرفا کی نشانی پہ مانی گئی ہے. ٹوپی سروں کو ڈھکنا یہ شریف لوگوں کی علامت مانی گئی ہے. ہمارے دیشوں میں ہمارے ملکوں میں ہی نہیں بلکہ انگریزوں کے بھی ہے وغیرہ پہنتے کہ نہیں پہنتے. اگر پہنو نہ پہنو یہ کوئی دین اسلام نہیں. لیکن مزار کی چادر جو اس کو اڑائی گئی اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. یہ بھی تو اسلام کا ایک پہچان ہے, اسلام کی ایک شناخت ہے. ہم نے تو وہ چادر اپنے کندھے میں لے لی تھی. سوچ لیا آپ کہاں سے کہاں چلا. مزاروں کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا جنات خود چھوٹتے ہیں اور لوگ اس طرح سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ حضرت کے مزار کے اوپر آنے کے بعد یا حضرت کے پاس آنے کے جنات کیوں چھوٹتے ہیں, کیونکہ یہی لوگ پیر ہوتے ہیں. کیوں چھوٹتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا پتہ ہے آپ کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دوست سے ملتا ہے تو پردے سارے اٹھ جاتے ہیں. وہاں شیطان رہتے ہیں, شیطان سے ملتا ہے. دنیا کھڑی ہی تماشا دیکھتی ہے. سب کے دلوں کو اندھ وشواشی بنانا ہے, سب کو بدعقیدہ بنانا ہے, سب کو اس کا عقیدہ دینا ہے کہ دیکھو ہمارے پاس اتنا شکتی, اتنی پاور ہے, اتنی طاقت ہے. اس لیے وہاں شیطان چلاتا ہے, چیختا ہے, بابا میں جا رہا ہوں, بابا میں جا رہا ہوں, حضرت میں جا رہا ہوں, حضرت میں. اب جب وہ شیطان چاہتا ہی یہی ہے کہ جو سن رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, یہ جو خود آیا ہے یہ بھی بات, یہ بھی کافی ہو جائے, یہ بھی گمراہ ہو جائے, یہ بھی کیا کہتے ہیں جہنم میں چلا جائے. اس لیے وہ چیختا ہے, چلاتا ضرور آتا لوگوں کو اور تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے ہٹ جاتا ہے. اس کے بعد اچھا ماشاء اللہ شفا یابی نہیں بابا پھر بابا رب ذوالجلال کی قسم ہے اس ممبر رسول سے میرا دربار میں آپ سے عرض کر رہا ہے, ایسے سینکڑوں ہزاروں جنات ہم چھڑاتے تھے درگاہوں پر, مزاروں پر, قبروں پر, کیسے چھڑاتے تھے. اور ہمارا رسول بھی یہ یقین تھا کہ بابا واقعی, اور یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یار یہ بابا کی طاقت اس کو یہاں آنے کے بعد میں, اور ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا اس میں ہم چھڑاتے تھے رکھنے لے کر کے کیسے اور وہ جھومتے شیطان چلاتے, ہاں چلتے جاتے اس طرح کی پوری باتیں ہوتی تھی. اگر کہنے کو لیکن بعد میں جب ہم نے قرآن پڑھا حالی کہ یہ شیطان مردود تو چاہتا ہی ہے کہ تاکہ دنیا کو گمراہ کرے, دیکھنے سننے والوں کو کسی طرح سے بدعقیدہ بنائے. ایک آدمی بھی اگر اس کا ہم نوا بن گیا, اس کا ہم سفر بن گیا, ایک آدمی بھی اگر اس کے جھانسے میں آ گیا تو کامیاب ہے شیطان. اس طرح سے امت کو گمراہ کرتا تھا شیطان. وہاں سے ہٹ جاتا, بعد میں 15-20 دن کے بعد پھر آ جاتا اس کے اوپر, ایک نہیں گھر تک آ جاتے لے کر کے. یا وہ کہتا نہیں میں یہاں نہیں چھوٹوں گا, مجھے کلیئر لے کے چلو, مجھے ہیلمٹ لے کے چلو, مجھے فلانے دربار میں لے کے چلو, مجھے نظام الدین لے کے چلو. چلاتے تھے وہ, کہتے تھے وہ یہاں لے کے چلو. ہر جگہ ناٹک کروانے کے لیے یہ شیاطین نظام سب کام کرتے تھے. میرے عزیزو, اے میرے مسلمان بھائیو, اے میری نبی کی امت کے پیارے پیارے لوگوں, یہ نصیحت اس فقیر کی, یہ نصیحت اس غریب کی, ایک مسکین کی, یہ نصیحت ایک طالب علم کی آپ حضرات کی خدمت میں کر رہا ہوں. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. یاد رکھو اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے, اللہ ہی بیڑا پار کرنے والا ہے, اللہ ہی تمہیں روزی دینے والا ہے, اللہ ہی رب دو جہاں ہے, اللہ ہی تمہیں شفا دینے والا ہے, اللہ ہی تمہیں دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی میں سروانے والا ہے. کیسے کیسے پیر, کیسے کیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کتنے, ان کو آج کوئی پیر نہیں سمجھا. ان کو کوئی پیر حضرت ابوبکر صدیق, کیا کرام حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت امام ابو حنیفہ, حضرت امام شافعی, حضرت امام بن حنبل, حضرت امام مالک, حضرت امام بخاری, جنہوں نے دین کی خدمت کی. اگر یہ علماء ہیں اللہ کے مقرب بندے ہیں. سنو, اصلی مومن, اصلی پیر میں نہیں کہوں گا کیونکہ پیر کہنا یہ مومن کی توہین ہے. پیر کہنا مومن کی بولو توہین ہے, کیونکہ پیر جو ہوتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے. پیر جو بات لوگ ڈراتے ہیں, اے جس کا پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. مردود, جس کا پیر نہیں اس, ارے تیرا پیر تو خود شیطان ہے, تو خود شیطان کے ہاتھوں میں بیٹھ کیا ہوا ہے. کوئی کم, کوئی زیادہ ٹھگا چھپا ہے, کوئی مال باقاعدہ پیکنگ میں آ رہا ہے خوبصورت سی, اور کوئی مال روڈوں کے اوپر بدو مارکیٹ میں جا کے دیکھو پڑے گا چائنا کے مال ہے نا, بغیر پیکنگ
نہیں کے، لیکن وہیں آپ اسٹور روم میں جا کے دیکھو، جوتے چائنا کے چمکتے ہیں، جاپان اور اٹالی کے جوتے اس کے نظروں سے فیل ہو جاتے ہے نا، لیکن ماں تو وہی ہے، ڈپلیکیٹ ماں چاہے یہ تو قسمت کی بات ہے۔ فرض کرنے کا مطلب یہ ہے بعض ایسے بھی پیر مر گئے، آج ان کا مذاق کرنے والا ولی اللہ کے نام پر، ان کے پاس کوئی آیا کہنے لگا مرید ہونا چاہتا ہوں، کہا مرید ہونا چاہتا ہے تو پڑھ، کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایسے نہیں پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھ لا الہ الا اللہ محمد، بولو اپنا کلمہ پڑھا۔ ایک صاحب سے شبلی صاحب، ان کے بعد مرید آیا، کہا پڑھ کلمہ، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہا مرید ہونا چاہتا ہے، کہا تو پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، استغفر ہے۔ یہ اس طرح شیطان میں تعلیم آتی ہے، اور اس 14 صدی میں بھی بہت سارے نوجوانوں نے خوابوں میں بھی اپنے گھر میں پڑھائے۔ اللہ نے ہدایت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جعلی اور نقلی، اور جعلی کیا اور نقلی کیا، یہ سارے ڈپلیکیٹ اسلام میں ہے، استغفر اللہ، توبہ نہ کریں تو یہ اسلام سے ان کا کوئی رشتہ اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے اولیاء کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ کون ہے وہ؟ الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں، مشرک نہیں ہوتے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور تقوی پرہیزگاری کو اپناتے ہیں، سمجھ رہے؟ یہ ہے اللہ کے اولیاء، اللہ کے نیک بندے، مقربین، صالحین، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جو قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں۔ جو قرآن و سنت کو نہ فالو کرے، وہ مصلی بچھا کے آسمانوں میں بھی یا پانی کے اوپر بھی چلتا نظر آئے، ہم اسے ولی اللہ ماننے کے لیے تیار، شیطان مردود ہے، اعوذ باللہ پڑھ کر کے تھوک دیں گے اس کے اوپر۔ یاد رکھو یہ چند نصیحتیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اصلی اور نقلی مومن پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے سینوں کے اندر صحیح دین نازل فرمائے، جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے، جو صحابہ تابعین تابعین ہمارے اسلام تک ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شر پسندوں کے شر سے اور ایسے باطل پرستوں کے باطل سے اور ان کی بدعقیدیوں سے امت رسولہ کو دور رکھے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف۔ Put on your baggy,